الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. آئیے محترم سامعین، سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی. ایک بار اور حصول برکت کے لیے اور نبی اور آل نبی دونوں کی بارگاہ میں پڑھیے جھوم جھوم کر درود پاک. آپ نے شروع سے لے کے آخر تک پروگرام سنا. سید غیاث میاں صاحب نے آپ کو حقیقت سے آگاہ کیا، حقیقت کا آئینہ دکھایا. یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کو آئینہ دیکھنے کے بعد برا لگتا ہے. سمجھ آئے نہیں؟ بہت اچھی بات، بہت پیاری بات. اور اس کے بعد جناب شاعر اسلام اسد اقبال، جو شاعری کی پیچیدگیوں کا رکھتے ہیں خیال، جن کے نام سے بھر جاتا ہے پورا پنڈال، جو رکھتے ہیں اس کے رسول میں پھانسنے والا جال. کیا بات ہے، کیا بات. یہ بنے ہوئے ہیں تمام سنیوں کی ڈھال. عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہے ان کی چال. زور سے بولو ذرا. ہاں، بڑی اچھی نعت شریف اور بڑی اچھی منقبت آپ حضرات نے سماعت کی. یہ گلا اچھا نہیں ہے، کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، مگر نعت پڑھنے کا شوق ہر سنی رکھتا ہے. ماشاءاللہ. پیچھے والے جو کھڑے ہیں یہ مجھ سے بڑے ہیں، مگر یہ کھڑے ہونے پہ کیوں اڑے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر آپ نہیں بیٹھے نہیں تو میں کیا کروں گا بھائی؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیٹھ جائیے. بہت اچھا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولیے. آج سید شباب کی تقریر سن کر کے جاؤ. یہ محسوس نہیں ہوگا کہ مفتی فاروق صاحب کے پروگرام میں گئے تھے اور آئے تو کچھ ملا نہیں. آئے ہو تو انشاءاللہ یہ حالت ہے، اور جاؤ گے تو انشاءاللہ فرشتے کہیں گے یہ وہ جا رہے ہیں جنہیں اللہ نے بخش دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قرص فاروقی حضرت علامہ سید شباب میاں صاحب قبلہ. اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں وہ اس کونے میں، یہ چشمہ اس وجہ سے لگاتا ہوں دور کی نظر کمزور ہے، تو آگے آ جائیے ذرا آگے. آپ حضرات برائے کرم برائے مکینہ آ جائیے میرے بھائیو. جیسے بچپن میں چلے تھے ایسے. تو اگر کہیں تو دو تین شعر میں بھی پیش کر دوں. سنو گے؟ ارے میرے بھائی سبحان اللہ، کتنے اچھے سنی ہیں. کچھ لوگ دور کے دیکھ رہے ہیں اور بڑی دور سے دیکھ رہے ہیں، مگر حضرات نور سے دیکھیے، محبت سے دیکھیے. گھور سے دیکھنے سے کوئی کام نہیں چلتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ، دو سنی دو میرے امتی، آج اس کا مفہوم یہ لے لیجئے، جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور دوران ملاقات مصافحہ کرتے ہیں، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، کہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. یا رسول اللہ. کوئی بھی آدمی مس کال نہیں کرے گا، جو بھی نعرہ لگائے گا پورا لگائے گا. سبحان اللہ. شعر پیش کر رہا ہوں. شعر چاہے شاعر کا ہو یا جنگل کا ہو، بولتا ضرور ہے. یہ بھی شعر ہے. یہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، یہ پتہ نہیں، میرا نہیں ہے، مگر اتنا معلوم ہے مجھے. میں کسی کی چوری نہیں کرتا ہوں. کچھ شاعر کسی کا پورا مطلب، کسی کا مطلب اپنا جوڑ دے بھی. اب تو ہر آدمی شاعر کر رہا ہے، شاعر بن گیا ہر آدمی. جس کے پاس موبائل ہے وہ ایسا لگتا ہے مادرزاد شاعر ہے. ایسی ایس ایم ایس کرتا ہے، کیسا لگا؟ بہت برا لگا. کیا ایس ایم ایس موبائل میں لگے رہتے ہیں، نماز کا کوئی فکر نہیں ہے. ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں خدا کے بندے. ایس ایم ایس بھیجنا ہو تو درود پاک پڑھ. نبی کے پاس تیرا ایس ایم ایس جائے گا اور تجھے بخشوانے کے بعد واپس آئے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کہیں تو پڑھیں. کچھ لوگ مجھے میں ہی بول رہا ہوں، ریکارڈنگ نہیں چل رہی ہے. حیرت سے مت دیکھو، زور سے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ صلی اللہ. اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کے گھروں میں برکتیں کرے، کام میں برکتیں کرے، نماز کی توفیق دے۔ کہو آمین، کہو زور سے، اب ہلکے ہو رہی یار، روزی میں برکت اتنی مانگ رہے ہیں، نماز کے اوپر نہیں کہو گے سبحان اللہ۔ شعر پیش کرو، آپ سمجھ رہے ہو یار شعری ہے کچھ اور ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے آقا کے نام پہ بولو یا رسول اللہ۔ یہ جو میں اتنی دیر بولا ہوں، مجھے میری فطرت میں نہیں ہے ایسے بولنا، مگر حضرات آپ کو بٹھانے کے لیے ضروری تھا۔ بولو ضروری تھا نہیں تھا؟ سب جا رہے تھے، جا کے دکھائیے ہو جائے گی بات۔ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، کیا بات ہے بابا، میرا سینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھ۔ ارے کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دو شعر کی اتنی لمبی تمہید، کیا کہنے، بہت عمدہ۔ صحیح ہے بھیا، ہم بھی پکڑے جاتے ہیں کہیں گے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ بھائی اگر آپریٹر صاحب ہو تو ہمیں بھی تھوڑا ایگو دے دو بھائی۔ بہت زور سے بولو۔ اور غوث کے در سے ہم دیکھیں گے در شہید اعظم، در شہید اعظم کا، غوث کے در سے ہم دیکھیں گے، غوث کے در سے ہم دیکھیں گے در شہید اعظم کا، اور حسنین کے در سے ہم شہر مدینہ دیکھیں گے۔ کیا بات ہے بیٹا، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بالکل بہت 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 زور سے بولو سبحان اللہ۔ نعرہ لگایا انہوں نے، چھوڑا نہیں کسی بزرگ کو، ایسا نعرہ لگانا۔ اب یہ آخری شعر پہنچ رہا ہے، مجھے معلوم ہے میری آواز اس قابل نہیں نعت پڑھوں، صحیح ہے بات؟ ارے منہ پہ نہیں کہو گے، گھر جا کے ضرور کہو گے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھنا ہے گر غربت خسرا، چلو بریلی چلتے، ارے بریلی کے نام سے بولو۔ دیکھنا ہے گر غربت خسرا، چلو بریلی چلتے ہیں، چلو بریلی چلو بریلی چلتے ہیں، دیکھنا ہے گر غربت خسرا، چلو بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے روضے سے شہر مدینہ دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسجد اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ حضرات بریلی پوری دنیا میں جو اپنی پہچان رکھتی ہے اکیلی، وہ ہے ہماری بریلی، اور جس کے فتوے کی طاقت پاور
تک کا سہارنپور سے لے کے ندوہ تک، دیوبند سے لے کر سبزی منڈی تک، سبزی منڈی سے لے کے ریاض کے عبدالوہاب نجوی تک، جس کے فتوے کی طاقت آج تک کسی باطل جماعت نے نہ جھیلی، وہ ہے ہماری بریلی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ذرا تھوڑا نعرہ مختصر کر دو، مجھے تقریر مختصر کرنی پڑے گی ورنہ حضرات ہیں۔ اور جس سے پریشان ہے شیطان کے چیلا اور چیلی، اور جس نے پوری کی پوری باطل جماعت گڑھے میں عرف عام میں گڈھے میں دھکیلی، وہ ہے شہر بریلی۔ ارے جلدی بولو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اب بریلی میں علم نہیں رہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں بولو؟ اور سید جواد کہتا ہے بریلی میں نہیں ہے تو پوری دنیا میں نہیں۔ اچھا، اور کہتے ہیں ثابت کریں گے، ثابت ہوا میں ہم ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو نعرہ ہی نہیں آ رہی ہے، زور سے بولو۔ ہاں تم تو بڑے مست ہو رہے ہو کہ لونڈے اپنے آپ کی جینس پینٹ پہن کے اپ ٹو ڈیٹ بن کے بڑے گھومے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھا، بڑی تیز، جہاں کچھ لوگوں کو دیکھا تیز کر دی موٹر سائیکل، آگے جا کے گر گئے، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، ایسے تیز چلا رہا ہے بستی میں۔ اور ایک سنو ایک حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی گھوڑے سے بستی میں چلے تو گھوڑے کو ہلکا کر لے۔ کیا ہے یہ؟ سبحان اللہ۔ اور وہ بستی میں بستی میں ایسے کون بننا چاہ رہا ہے؟ بولے میں سلمان خان بننا چاہ رہا ہوں، شاہ رخ خان بننا چاہ رہا ہوں، عامر خان بننا چاہتا ہوں۔ ابے یہ جتنے بھی فلمی دنیا کے خان ہیں یہ سب گناہوں کی دکان ہے۔ ارے ایسی اچھی تکلیف بولو، جتنے بھی فلمی دنیا کے خان ہیں گناہوں کی دکان ہے، برباد کر رہے ہیں مسلمانوں کا ایمان ہے۔ جب اسی سلمان خان کے اوپر کفر کا فتویٰ گڑپتی کا پجاری ہے، یہ ظالم، یہ مسلمان نہیں ہے کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے یہ کافر ہے۔ تو سنیوں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، جب فتویٰ دیا تھا مفتی فاروق صاحب نے سلمان خان کو کفر کا کہ سلمان خان کافر ہو گیا، تو فون آیا، کس کا فون آیا؟ سلمان خان۔ اور وہ کہاں گیا اظہر بھائی؟ اظہر بھائی نے فون اٹھایا، اچھا تو بولے مفتی صاحب سے بات کرائیے، مفتی صاحب وضو کر رہے تھے۔ ارے یار سنو گے نہیں سنو گے؟ فرمایا ابھی نماز پڑھیں گے بعد میں کریں گے، وہ تیرے غلام نہیں ہے، وہ نبی کے غلام ہے، اپنے وقت کے امام ہے۔ وضو کر رہے ہیں، رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ حضرات ماشاءاللہ، یہ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضرات۔ دیکھیں آپ، مفتی صاحب سے بات ہوئی فون پہ، میں سلمان بول رہا ہوں۔ کون سلمان؟ سلمان خان۔ کون سلمان خان؟ ہم نہیں جانتے کسی سے۔ ارے ہمیں نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے ہم سلمان خان ہیں؟ بولے کون تم غوث اعظم ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو؟ ابے ہم کسی ممبئی کے نہ تو شاہ رخ کو جانتے ہیں، نہ عامر خان کو جانتے ہیں، نہ سلمان خان کو جانتے ہیں، ہم صرف احمد رضا خان کو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مرشد فاروقی حضرت علامہ سید شہاب میاں صاحب قبلہ۔ جتنے بھی خان ہے گناہ کی دکان ہے۔ اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو محبت اسے کرو جو سنیت کی جان ہے، بریلی کے احمد رضا خان۔ بریلی میں علم نہیں رہا، علم نہیں رہا۔ کیا کہتے ہیں؟ علم اسٹیج کے سامنے بیٹھ کے ماشاءاللہ بتا دو، کوئی بات نہیں حضرات۔
تو کہتے ہیں بریلی میں ان نہیں رہا، ابھی ناشری پڑھ رہے تھے اسد بھائی، تو کئی جگہ این بھی آیا مگر اسے نظر انداز کر دیا. ایک سامنے حضور نظمی میاں صاحب کا کلام جو مناظر بدائیوں نے بہت پڑھتے ہیں، اسے پڑھنے کی جسارت کی. ذرا سنیں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں. پڑھا مصطفی پر اندر سے مظلوم مصطفیٰ بول اٹھا، ابے ساری بات میں مننا پہلے مجھے پورا کر دے. میں عربی کی عبارت نہیں ہوں، میں اردو کا مصرع ہوں. کیا بات ہے، کیا بات، ساری بات میں مننا پہلے بولو بولو. ابے شاعری کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. خاموش ہو گیا، بولے اپنے پیر کا ہی پڑھوں گا، میرے پیر بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو جیسا پیر، جلدی بولو، سمجھو مت سمجھو میرے اوپر کیا جا رہا ہے. حضرات سماعت کرے کہ لوگ کہتے ہیں بریلی میں نہیں ہے، مگر سید شواہد کہتا ہے پوری دنیا کا نمبر 1 ادارہ جسے دنیا جامع ازہر کہتی ہے، پوری دنیا کے لوگ عربی گرامر جاننے والے اس پر ناز کرتے ہیں، چاہے وہ مکے کے ہوں ناز کرتے ہیں، چاہے وہ مدینے کے ہوں. ارے یار آپ لوگ بول نہیں رہے ہو یار منہ تو کھول نہیں رہے ہو. جب بندہ بولے گا تو اللہ اس کے مقدر کو کھولے گا. کیا بات ہے بولو. میں تقریر ختم کر دوں، بولو ختم کروں، جلدی کرو ختم کروں. پیچھے والے بولو ختم کروں، ختم کروں یا پوری کروں. میں کہ حلوائی ہے یا پوری کروں. حضرات دیکھ لیں، اس وجہ سے کہا تھا تازگی آپ کے اندر تازگی آ جائے تھوڑی، یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں کو دین سے دوری ہے. بدعملیوں میں گزر رہی زندگی پوری ہے، بے نمازی ہم ہیں. آج میں اصلاحی تقریر کروں گا، بولو سنو گے اصلاحی تقریر؟ مگر ابھی شروع کروں گا، پہلے ایک اعتراض کا جواب جلدی سے دے جاؤں. وہ جامع ازہر، جلدی بولو، جس پر مکہ بھی ناز کرتا ہے، جس پر مدینہ بھی ناز کرتا ہے، جس پر مدینے کے لوگ رہنے والے اس کی عربی پر ناز کرتے ہیں دور حاضر کے. حضرات گرامی 1100 سال ہو چکے ہیں اسے تعمیر ہوئے ہوئے اس مدرسے کو. حضرات گرامی مگر یہ جب جامع ازہر کے اس عربی گرامر پر انگلینڈ والے بھی ناز کرتے ہیں، ہالینڈ والے بھی ناز کرتے ہیں، نائجیریا والے بھی ناز کرتے ہیں، آسٹریلیا والے بھی ناز کرتے ہیں، افغانستان والے بھی ناز کرتے ہیں، چین و جاپان والے بھی ناز کرتے ہیں. مگر یہ یونیورسٹی ناز کرتی ہے 10 سال کے بعد نہیں کرتی، 20 سال کے بعد نہیں کرتی ہے. ہم آپ کو کیوں چھپائے؟ بولو. 30 سال کے بعد نہیں کرتی ہے، 50 سال کے بعد نہیں، 100 سال کے بعد نہیں، بلکہ 200 سال کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ اب دنیا کا علم کا ہیرا کسے دیا جائے. تو وہ پاکستان کا نہیں تھا. پاکستان سے یاد آیا، پاکستان کے لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں. ایک صاحب اپنے آپ کو مجدد روا صدی کہتے ہیں اور وہ اپنے خواب میں کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، کیا کہتے ہیں، مجھے 14 سال امام اعظم نے خواب میں پڑھایا. یار کتنے سال امام اعظم انتظار کرتے تھے کب یہ سوئے. اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر امام اعظم، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی کو ایک رات پڑھا دے تو پھر اس کے علم کا کوئی مرتبہ نہ نہیں سکتا. ارے بولو یار، کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اسے 14 سال پڑھایا مگر جاہل کا جاہل رہا. ابے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستان کی وجہ سے آباد ہے. بولو پاکستان کی وجہ سے. ابے پاکستان تو خود اپنے آپ کو بچا لے. ہندوستان میں دیکھ لے اور پاکستان میں دیکھ لے، کیا فرق ہے. ہم وطن کے رہنے والے ہیں، حب الوطنی، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تو وطن کے غدار نہیں ہے، وطن کے وفادار ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی آدمی بغیر سیکورٹی کے نماز پڑھنے نہیں جا سکتا. اور میرے قریب جماعت کے فیضان سے ہندوستان میں جہاں چاہے نماز پر کوئی روک نہیں سکتا.
ارے بولو، ارے بولو میرے بھائی. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں، ہندوستان میں پاکستان کی وجہ سے رہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم پاکستان کی وجہ سے نہیں بلکہ شہنشاہ ہندوستان کی وجہ سے. ارے بولو بولو، ارے بولو، نعرہ لگاؤ ذرا اپنے نبی کے نام پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مرزا فاروق. ماشاءاللہ سب علماء بول رہے ہیں، کوئی نہیں بولے گا تو میں کیا کروں گا بھائی اس کا. حضرات، تو میں یاد کر رہا تھا کہ جس یونیورسٹی کے علم پر پاکستان والے بھی ناز کرتے ہیں، افغانستان والے بھی ناز کرتے ہیں، چینو جاپان والے بھی ناز کرتے ہیں، اس یونیورسٹی نے 200 سال کے بعد ناز کرنے کا ارادہ کیا. ایک ہیرا، ایک تاج رکھنے کی کوشش کی. جب کوئی تاج رکھنے کا ارادہ کیا تو کوئی وہ تاج جس کے رکھا گیا وہ مکے کا رہنے والا کوئی دیوبندی بابی نہیں تھا، کوئی مدینے کا رہنے والا کافر نہیں تھا، اساتذہ گرامی کوئی ہالینڈ کا نہیں تھا، کوئی امریکہ کا نہیں تھا، کوئی جاپان کا نہیں تھا، کوئی انگلینڈ کا نہیں تھا، افغانستان کا نہیں تھا، انگلستان کا نہیں تھا، بلکہ پاکستان کا نہیں تھا، بلکہ وہ ہندوستان کا تھا اور پوتا احمد رضا خان کا تھا. پوتا احمد رضا خان کا تھا. زور سے بولو میرے بھائیو، دنیا سے تاج الشریعہ کہتی ہے. بولو بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حضرات، میں نے آئے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. سب سے اچھا ہے، سب سے عیسائیت سے، جینیوں سے اچھا ہے، پادریوں سے اچھا ہے، کھادریوں سے اچھا ہے، ہندوازم سے اچھا ہے. کس وجہ سے اچھا ہے؟ مذہب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی نازل ہوا، وہ بھی اچھا. ان کے ماننے والے اچھے، حضرت آدم اچھے، آدم کے ماننے والے. بولتے رہو گے میرے بھائیو، بولو گے تو انشاءاللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آدم علیہ السلام کا مذہب اچھا ہے، آدم کے ماننے والے اچھے ہیں، مگر سب سے اچھا مذہب اسلام کیوں ہے؟ اساتذہ گرامی طرح دیکھتے چلے جائیں. شیش اچھے ہیں، شیش کے ماننے والے اچھے ہیں، مگر سب سے اچھا مذہب اسلام کیوں ہے؟ حضرت نوح اچھے ہیں، نوح کے ماننے والے اچھے ہیں، مگر سب سے اچھا مذہب اسلام کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم اچھے ہیں، ابراہیم کے ماننے والے اچھے، مگر سب سے اچھا مذہب اسلام کیوں ہے؟ حضرت شیش اچھے ہیں، حضرت لوط اچھے ہیں، حضرت الیاس اچھے ہیں، حضرت موسیٰ اچھے، ان کے ماننے والے اچھے، مگر سب سے اچھا مذہب اسلام کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ اچھے، عیسیٰ کے ماننے والے اچھے، مگر سب سے اچھا مذہب اسلام کیوں ہے؟ تو میرے عالم خیال نے پوچھا تو یہ آواز آئی کہ جیسے سب نبیوں میں ہمیں سب سے پیارا ہمارا محبوب ہے، ایسے ہی سب مذہبوں میں پیارا مذہب اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت. کوئی مذہب 100 سال چلا، کوئی 150 سال چلا، کوئی 200 سال چلا، کوئی 400 سال چلا، کوئی 500 سال چلا، کوئی 600 سال چلا، ختم ہو گیا. جلدی بولو. مگر اسلام جب آیا دنیا میں، اسلام کی انٹری ہو گئی، سب ختم. اور مذہب اسلام کے لیے اللہ کا فرمان سنو، یہ مذہب اسلام ہے، اسے کوئی مٹانا چاہے گا تو یہ، اگر امریکہ مٹانا چاہے گا تو مٹا نہیں پائے. جلدی بولو. امریکہ مٹانا چاہے گا تو مٹا نہیں پائے گا. عراق میں بمباری کرے گا، مٹا نہیں پائے گا. فلسطین کو، اس فلسطین میں کفر کے بازار گرم کرے گا، ظلم کے بازار گرم کرے گا، ظلم کی انتہا کر دے گا، مگر اسلام ختم نہ ہوگا. افغانستان میں انتہا کر دے گا ظلم کی، مگر اسلام ختم نہ ہوگا، کیونکہ اسلام افغانستان کا نام نہیں ہے، فلسطین کا نام نہیں ہے، عراق کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اللہ کے سر کے بدل کا نام ہے. جلدی بولو. سب سے اچھا مذہب ہے.
اور کیسے چلے گا ہے محبوب؟ کسی کا 100 سال چلا ہے، کسی کو 150 سال چلا ہے، کسی کا 200 سال چلا ہے، مگر آپ کا اگر کوئی مٹانا چاہے گا تب بھی نہیں مٹا پائے گا۔ مذہب اسلام قیامت تک چلے گا۔ اور کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ کب تک؟ جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، ارے جلدی بولو، وہ کلمہ پڑھنے والا کس کا امتی ہے؟ میرے سرکار کا امتی۔ زور سے بولو سبحان اللہ میرے بھائیو۔ اب ذرا دیکھیں کہ پیرلے نہیں آ رہی ہے، قیامت نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ نبی کے امتی کے قدم زمین پہ ہیں۔ ارے بولو بولو کہ جب امتی کے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کے قدم کے برکت کا کیا عالم ہوگا؟ ابھی ہم نعرہ نہیں لگا رہے ہو، کیا بات ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عرس فاروقی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں پردہ بھی ہے، بلدی بولو، پردہ بھی ہے، بے پردگی اسلام میں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جس کی عورت بے پردگی کرے وہ دیوس ہے۔ کون ہے؟ نہ وہ امامت کر سکتا، نہ وہ شہادت دے سکتا ہے۔ آج بے پردگی کا ماحول خوب تیار ہے، عورتیں بھی فیشن کر رہی ہیں، اسلام میں رہنے والی ہیں۔ ذرا سن لیں، آج میں نے نبی کی سیرت سنا، نبی کی بیٹی کی سیرت سنا کے جاؤں گا۔ بولو بولو، کون کون سننا چاہتا ہے اس ہستی کی سیرت کہ جس کے اپنے باپ کے بعد عورتوں میں جو کوئی اپنا کوئی مثال نہیں رکھتی؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آج کے زمانے کی عورت دیکھو، چلی گئی نواب گنج، جی ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان، تیسری دکان سے چوتھی دکان، پیچھے پیچھے بے وقوف پریشان، یہ کیمیا چل رہا ہے، تیسری دکان سے چوتھی دکان، جوڑے جوڑے ذرا میں میچنگ ملاؤں گی، دوپٹے کا میچنگ، یہ اس کا میچنگ، یہ اس کا میچنگ، میچنگ ذرا میچنگ ملاؤں۔ میچنگ ملانے میں دکاندار کہہ رہا ہے بہن جی میرے سب کان کھل گئے، میرے ہاتھ میں درد ہونے لگا، کچھ تو بتاؤ، کچھ تو لو۔ تو یہ بولی میں میچنگ ملا رہی ہوں، دوپٹہ سر پہ نہیں رکھتی ہے، برقع اوڑھتی ہے، برقع نہیں ہے بلکہ پیٹرن کی کٹ پتلی پہن چکا ہے، بالکل فٹنگ میں۔ اب تو لونڈے بھی فٹنگ میں اور عورتیں بھی اپنے آپ کو برقعے میں۔ میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں علماء کرام کی بالکل بالکل ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں کہ برقع اسلام میں نہیں ہے۔ برقع اسلام میں یہ فیشن کے سجے ہوئے، کڑے ہوئے، بنے ہوئے برقعے اسلام میں نہیں ہے۔ تو پوچھو گے کیا ہے؟ یہ ادائے فاطمہ الزہرا ہے کہ اگر تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو پیمد لگا لے باندل، جسم کو ڈھکلے سے پردہ کہتے ہیں، برقعے کو پردہ نہیں کہتے۔ ایک دکان سے دوسری دکان، دوسری دکان سے تیسری دکان، تیسری دکان سے چوتھی دکان۔ یہ پریشانی میچنگ ملا رہی ہوں کس کا؟ روینہ ٹنڈن کا، ایشوریہ رائے کا، ایشوریہ رائے کا یہ میچنگ ملا رہی۔ میں نے کہا جب تو قبر میں پہنچے گی تو ملے گا تیرا میچنگ، اے نرم نازک طبیعت کی مالک، ذرا غور تو کر، جب تو قبر کے اندر ہوگی بچے چھٹ چکے ہوں گے، شور چھٹ چکا ہوگا، وہ تیرے روز صبح شام تانے سنتا تھا وہ چھٹ چکا ہوگا۔ اب تو قبر میں آئی ہے، اس کی نافرمانی کر کے ذرا غور تو کر لے، ذرا غور تو کر لے۔ عورت قبر کے اندر ہوگی، فرشتے تجھے دیکھیں گے، بے حیا بے پردگی میں گھومنے والی عورتیں سنے کہ جب قبر کے اندر جائیں گی فرشتے پسلی سے پسلی ملا دیں گے، اصلی میچنگ ملائیں گے۔ اے نبی کی جانے والی، اگر تجھے کامیاب ہونا ہے تو پھر تو بمبئی کی ایشوریہ رائے سے اپنا میچنگ مت ملا، بلکہ مدینے کی فاطمہ سے میچنگ ملا لے، تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرس فاروقی۔ بے پردگی کا ماحول ہے، بے پردگی اس درجے تک ہو چکی ہے۔ وہ نبی کی بیٹی اے ہے سبحان اللہ۔ ایک حدیث سننا چاہتے ہو کہ نہیں سننا چاہتے؟ میرے آقا سیدہ فاطمہ کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟
اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو دیکھنے کے لیے 7 دن کے بعد نبی گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی رکوع میں ہے. اردو ہی بول رہا ہوں میں، ادا نہیں کروں گا. حضرات رکوع میں ہے، سیدہ رکوع میں ہے. نبی نے اپنی بیٹی کو ملاحظہ کیا، یہ اس کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جو آسمان کو پیدا کیا. یہ اس کی بیٹی ہے جس کے لیے جنت بنائی گئی ہے. یہ اس کی بیٹی ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے جس کی شفاعت ہم سب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. یہ اس کی بیٹی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دونوں جہاں کی کنجیاں عطا کر دی. یہ اس پیغمبر کی بیٹی اور حالت یہ کہ نبی دیکھ کے فاطمہ پیاری کو دیکھتے ہیں میرے آقا. نبی کی بیٹی چہرہ سر رکوع میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، عبادت میں ہے. وہ سجود وقترب کے تحت سجدے میں ہے، اللہ کے قریب ہے. ارے زور سے بولو میرے بھائی. نبی نے اپنی بیٹی کو سلام کے بعد پیشانی کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد میرے آقا نے پوچھا ہے فاطمہ تمہارا چہرہ اس قدر درد کیوں ہے؟ چہرے پہ تفکرات کے آثار نمایاں ہے. اے میری بیٹی کیا معاملہ ہے؟ اے ہے میرے آقا تیری زندگی بھی بے مثال، آپ کی بیٹی کی زندگی بھی. کیا بات ہے سیدہ چہرہ کیوں اتنا درد ہے؟ پیغمبر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پکار اٹھی ہے. ابا ایک پیٹ سے ایک پتھر بنا ہوا ہے. آج آپ کی لاڈلی نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، 7 دن سے کچھ نہیں کھایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری بیٹی اگر تم نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، تمہارے باپ کو آج 13 دن ہو گئے ہیں بغیر کچھ کھائے. 2 پتھر میرے نبی کے پیٹ سے بنے ہوئے تھے. ریح کے قاسم پیٹ سے پتھر، ٹوٹی چٹائی سلطانی، امی ہو کر علم سکھانا سب کے بس کی بات نہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی یہ دنیا ہے یہاں نہیں، قیامت کے دن دنیا تیری شان دیکھے گی. اے میری فاطمہ دنیا تیری شان دیکھے گی کہ جب تو قیامت کے دن سیدہ فاطمہ جب جنت کو جائیں گی تو اعلان کر دیا جائے گا اے محشر والوں اپنی نظروں کو جھکا لو، اب نبی کی بیٹی جنت کو جا رہی ہے. ہاں ہاں نبی کی بیٹی غور سے ذرا غور کریں. ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے، تشریف لائے، ذرا توجہ چاہوں گا جی. 3 دن کے بعد آئے ہیں. گھر میں کھانا 7 دن سے نہیں تھا. کتنے دن سے؟ حضرت فاطمہ سے آتا ہی تھا کھانا لاؤ. کیا لاؤ؟ سیدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ جائیے، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لاتی ہوں، نہیں، آپ نے پہلے سلام کیا. بولو بولو جلدی بولو. بٹھالا، پانی پلایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. آج کے زمانے کی ہوتی تو کہتی ہے کیسی روٹی مانگ رہا ہے، میں بھوکی میرے بچے بھوکے، چلا جانا ابھی دہیج پٹا کا مقدمہ کرا دوں. کیا یہ ہندوستان کی سرکار بھی کچھ عجیب ہی ہے. ہاں یار یہ بات تو ہم کہیں گے یار، مرد کی سنتی نہیں ہے عورت کی سنتی ہے خالی. ذرا سی دیر میں دہیج پٹا لگ گئی. بولو لگ رہی نہیں لگ رہی ہے؟ ذرا سا کچھ کہہ دو تو دہیج پٹا لگا دے گی. اور مجھے مت دیکھیے میرے اوپر نہ لگیے کبھی سوچ رہے ہو. ہاں یار بلا وجہ کی بات مت کرنا. میں ایک بات بتا رہا ہوں تمہیں. ہاں یار اتنی غور سے دیکھتے ہیں. کیا بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ یہ کہے گی دہیج پٹا لگ جائے گی اور ٹھنڈا آ جائے گا. چلو بھائی تمہیں تھانے میں چلو ذرا. اور یہ جہنم میں جائے گی مجھے تھانے میں لے جا رہا ہے. یہ چور کی نافرمانی کر رہی ہے تو جہنم تو کوئی نہیں روک. بولو صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو سیدہ بطول نے کیا کہا کہ اے میرے سردار گھر میں کھانے کو خاص بات. آج کون ہے عورت ایسی جو اپنے شوہر سے اب تو یہ کہتی ہے لے کے آؤ، کون سے لے کے آؤ.
یہ لے کے آ وہ لے کے آ. آدمی پریشان ہے, اسے بڑی پریشانی ہو رہی ہے, 200 روپے کما کے لا رہا ہے, کہاں سے فیئر اینڈ لولی لے کے آئے, کہاں سے نئے نئے کلر کا کوتا لے کے آئے, سمجھ میں نہیں آ رہی. گھر میں آ رہا تو قدم کانپ رہے ہیں, اندر جاؤں گا تو پہلے امی کی سنوں گا پھر بیوی کی سنوں گا, بڑا کام خراب ہے. گرامی اگر آج بھی مرد اور عورتیں اسلام کے طریقے پر چلے, عورتیں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلے, سیدہ فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائے, سید جواد کا دعویٰ ہے کہ پھر گھروں میں کبھی کلیش نہیں ہوگا, رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی. کیا بات ہے. یہ مفتی فاروق صاحب کا یہ کیا ہے پنڈال لگ رہا ہے, کس کا ہے یہ؟ جلدی بولو. یہ نبی کے چاہنے والوں کا یہی عالم ہوتا ہے, یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. یہ مفتی صاحب کی یادگار میں پروگرام ہو رہا ہے جی, سبحان اللہ بولیے. بڑے آرام سے رہتا ہے وہ محلہ جس محلے میں پڑھا جاتا ہے, سبحان اللہ. برکتیں دیتا ہے اللہ. اگر گھر میں ہو غلہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اس گھر کا غلہ چاہے کھائے پورا محلہ, جس گھر میں لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ. بولو مت بولو, میں کچھ نہیں کہوں گا. لکھ دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں, جو محبت سے کہتا ہے برسنے لگتا ہے اس محفل پہ رحمت و نور کا جھلا, اس قدر برستا ہے جلا کے بھر جاتا ہے پورا پلہ, جب محبت سے کوئی کہتا ہے سبحان اللہ. چھوڑ دو دنیا کی خرافات ہیں مسلمانوں, یہ دنیا کی خرافاتیں کر رہے ہو. ٹون کوئی اور بدلنے پھر رہی ہے, ٹون بدلنے پھر رہی ہے, تقریر اپنی نہیں, کئی ٹون ہے. ٹھیک ہے, بڑی بڑی کام خراب ہو رہی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, میاں تعویذ دے دو میاں, اور میاں پھر رہا ہے کیسا کیسا پیر ہے, بینگنی پیر, ہرا پیر, گلابی پیر. نماز مت پڑھیے, مجھے دیکھتے رہیے, میری صورت کو دیکھیو, میری صورت کو دیکھ لیا حج کر لیا. نماز نہیں پڑھے ہندوستان میں, ہندوستان میں نماز نہیں پڑھ رہے. میں ایسے بیٹھا, ارے بولے میاں نماز نہ پڑھ رہے, ارے کعبے میں پڑھ رہے, کعبے میں, کعبے میاں کعبے میں پہنچ گئے. اچھا کھانا کا کھاتے, کھانا ہندوستان میں کھاتے ہیں. بریک فاسٹ کا کرتے ہیں, یہیں پہ کرتے ہیں. ڈنر کا کرتے ہیں, لنچ کا کرتے ہیں, ڈنر کا کرتے ہیں, چائے کا پیتے ہیں. ابے کھاتا ہندوستان کا ہے اور نماز وہاں پڑھ رہے ہیں مکے میں. ایسے بیٹھے, چیٹی چڑھ گئی, چیٹی موٹی والی. کیا ہو گیا میاں؟ وہ لوگ بولے کیا ہو گیا میاں کو؟ ارے اللہ کی یاد آ گئی. بینگنی پیر, ہرا پیر, گلابی پیر, جامنی پیر, ایسی ایسی لٹ دھاری پیر, لٹ دھاری, ایسی لمبی لٹیں. 2 شیمپو کے ڈبے ختم ہو گئے, میاں کے بال نہیں دھل رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے کہہ رہے ہیں کہ سید صاحب کہیں تقریر کریں گے. ابھی میں نے کہا سید کو نیچا نہیں تولنا چاہیے. علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہاں بالکل سمجھ لیں, یہ میں نے اور سیدوں کے لیے کہا, اپنے لیے نہیں کہا. تو بینگنی پیر, ہرا جامنی پیر, نماز مت پڑھو کہہ رہے, بالکل مت پڑھیو. اچھا کیا کرے, تیری صورت کو دیکھ اور صورت پہ 2.5 بدبو آ رہی ہے, پسینوں کے 8 دن سے نہیں نہایا ہے. آدمی ٹانگ دبا رہا ہے تو ٹانگ بند کر کے دبا رہا ہے. ایسا پیر ہے, یہ جہنم کا خربوزہ ہے, جہنم کا پتھر ہے, پتھر جہنم. پیر ہے میرا مفتی اعظم. ایسا پیر اب کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کو مانے وہ پیر ہے, جو نہ مانے وہ پیر ہے, اور ہمیں اس سے بیر ہے, اس کی اب نہیں خیر ہے. پیر ہے میرے مفتی اعظم کہ ایک صاحب کو مرید کر رہے ہیں, کہو میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں. پہلے آپ نے پڑھوایا تو جھوٹ نہیں بولوں گا, تو بڑا خطرناک آدمی تھا, بولا نہیں بولوں گا تھا. بولا کون میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں, تو بولا نہیں کہوں گا, میرا مناب مفتی اعظم کے ہاتھ میں. لوگ بولے کیا ہے, بولے ابھی تو کیا, جھوٹ مت بولیے. میرے مفتی اعظم ہند کو جلال آ گیا, فرمایا کہ میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں, تو بولا نہیں میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں.
ओए है बाबा बाबा लोगों ने पूछा अबे ये तो बता पहले क्यों बोल रहा था अब क्यों बोल रहा है? बोले जो देख रहा था वही बोल रहा है। ओए है बाबा जब मुफ्ती आदम के हाथ में था तो मुफ्ती आदम बोला। हमें किसी सिलसिले से कोई बहन नहीं है, चाहे वो साबरी हो, चाहे वो अशरफी हो, चाहे वो मदारी हो, चाहे वो बरकाती हो, हम सब अहले सुन्नत हैं। जी बेशक मगर जो इन सिलसिलों की यार में अपनी मस्कारी की दुकान खोले बैठे हैं। जी बोलो, आला हजरत ने हमें सब बुजुर्गों का एहतराम करना सिखाया है। जो किसी बुजुर्ग का ना किसी बुजुर्ग की बेअदबी करे वो हम में से नहीं है। बोलो दोस्त, हम में से जितने मदारुल आलमीन है वो हमारे बुजुर्ग हैं, और जो उनसे बैर करे उसे हम उससे बैर। जो सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर से बैर करे उससे हमें मुझसे बैर। बोलो बोलो, सही है नहीं सही है? उससे हमारी दुश्मनी। मगर जब शरीयत की बात आएगी, जब कुरान और हदीस की बात आएगी तो हम किसी पीर को नहीं मानेंगे, हम सबसे पहले कुरान और हदीस। क्या बात का बोलो, हम सही कह रहे हो तो कोई आदमी को उसका नारा लगा दे। ओए भैया, बच्चे को नहीं क्या, मैंने आदमी क्या खत्म करूँ? अगर आप कहें तो तकलीफ खत्म कर दूं, जल्दी बोलो यार। तो ऐसे पीरों से बच के, कैसे पीर देखने हैं हमें? पीर वो देखने हैं जो शरीयत का पाबंद हो, जिसके चेहरे को देख के मेरे आका की याद आ जाए, जिसके चलने को देख के नबी की याद आ जाए। अबे हुसैन आजम ने करबला के मैदान में नमाज पढ़ी है और तुम यहाँ आके आराम से नमाज नहीं पढ़ने दे रहे? कैसा गुलाम है हुसैन का? बोलो। अरे हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? बोलो। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुने वो औरते जो नाफरमानी करती है अपने शौहर की, इस्लाम में ये नहीं। मेरे आका सैयद आलम के पास एक औरत आई, उसकी शौहर का हक कैसे अदा होगा? मेरे आका ने फरमाया पूरा जिस्म अगर पीप से भर जाए, खून से भर जाए और तुम अपनी जबान से चाटो तब भी अदा नहीं हो सकता। जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो मेरे भाइयों, मुझे कितनी टाइम हो गया? जल्दी बोलो, कितना टाइम हो गया मालूम है मुझे? 10 मिनट हुए। हमारी घड़ी गलत चल रही है क्या? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या फिर मिलाना पड़ेगा? जोर से बोलो। मैं ये कह रहा था कि मुस्तफा के चाहने वालों और चाहने वालियां सुने कि ये जो नमाज के वक्त में अपने घर बैठी रहती है, ये इस्लाम नहीं है, ये मसलक आला हज़रत नहीं। और जो ऐसा करे वो हम में से नहीं। जल्दी बोल दो। जो हम में से, वो चाहे अपना हो, वो अपना हो हजरत या बेगाना हो, शम्मा हो या परवाना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जरा गौर करें कि सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के पास मौलाए कायनात आए। कौन आए? हजरत अली करमुल्लाह वजह। हजरत अली तशरीफ लाए, कहा ए सैयदा, तुम्हारे अब्बा के पास लौंडियां आई हैं जंग में, तुम काम करती हो, हाथों में तुम्हारे निशान पड़ चुके हैं, अकेले चक्की पीसती हो, एक लौंडी ले आओ, तुम्हें कुछ आसानी, भाई बोलो, भाई बोलो, आसानी हो जाएगी। कसम खुदा की, आज अगर मेरी सैयदा की, मेरी दादी भी और नानी भी, उनकी नजर आग पे अगर पड़ गई तो ईमान से पूरे मजमे का बेड़ा पार हो। बेशक सैयदा से बोले कि चलो, आपने फरमाया कि अगर आप कहते हैं मेरे शौहर है मैं जरूर चलूंगी, मगर अभी नहीं जाऊंगी, जब पूरा मदीना सो जाएगा तब जाऊंगी। है बाबा, जब पूरा मदीना, औरतों का मज़ार पे जाना मना है। बोलो, सुन्नियत का पैगाम ये है नहीं है? औरत मज़ार पे जाती है तो गलत है। सज्जदा बोली नहीं जाऊंगी, जब जाऊंगी जब मदीना सो जाएगा। निकली सैयदा अपने घर से अपने अब्बा के घर को। किसका सफर है? उसका सफर है, औरतों में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बेशक। और किसके लिए सफर है? मर्दों में जिसकी कोई मिसाल नहीं है पूरी दुनिया में। नबियों में कोई मिसाल नहीं है। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा।
واہ پیغمبر کے دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ کھولا گیا، نبی نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے میرے آقا اور دنیا کو بتا دیا کہ لڑکی احترام کی چیز ہے، یہ دیکھو میرے آقا احترام کر کے دکھا۔ کیا بات ہے، باپ باپ باپ۔ آج اگر کسی یہاں لڑکی پیدا ہو جائے نا جی تو مری پڑ جاتی ہے، مری۔ عورتیں چھ میں گوئیاں کرتی ہیں، کیسے پیدا ہو گئی لڑکی، کیسے ہو گئی؟ جیسے تو ہو گئی ایسے ہی وہ ہو گئی۔ لڑکی کو بڑا سمجھ رہی ہے، نبی کی چاہنے والی لڑکی کو برا سمجھ رہی، لڑکی کو برا سمجھ رہی ہے۔ لڑکی کو میرے آقا نے برا نہیں سمجھا، بلکہ ارشاد فرمایا جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اسے گھر میں نہیں بلکہ محلے کے 40 گھروں پہ اللہ کی رحمت کی برسات 40 دن تک ہوتی رہتی ہے۔ کیا بات، باپ باپ باپ، سبحان میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب نبیوں کی نسل ان کی بیٹی سے بیٹوں سے چلی ہے، مجھ محمد کی نسل میری بیٹی فاطمہ سے۔ کیا بات ہے۔ میں بس اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، جی آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کہیں تو ختم کروں، بولو یار باللہ۔ اچھا میں اس سے غلط لکھ گیا تھا، میں توبہ کر لیا ہوں، توبہ تو رکھی ہے اللہ نے، وہ غلط لکھ گیا تھا۔ مدار صاحب زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا توبہ کر لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ العظیم۔ توبہ ہے بھائی، ہم تو ہاتھ کے ہاتھ اللہ کا فضل توبہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہ میں نے غلط کہہ دیا، ایسا نہ کہنا چاہیے۔ میں اپنی تقریر کی طرف جاتا ہوں، توبہ کر لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ حضرت تمہیں یاد کر رہا تھا، اب مجھے دیکھ رہے ہو غلطی کیوں ہو گئی، میں انسان نہیں ہوں کیا؟ انسان سے غلطی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ نکل گیا جلدی جلدی میں جملہ، اب کیا کرو گے میرا بولو؟ بات کر دی بات بھی صحیح کری۔ نبی نے اپنی بیٹی کو دیکھا، ارشاد فرمایا اے میری بیٹی اتنی رات گئے کیوں آئی؟ ارے غلط نکل گیا منہ سے، اتنی رات گئے کیوں آئی؟ کہا اے ابا جان وہ لونڈیاں، تو آپ نے فرمایا بیٹی تم خود آئی ہو یا تمہیں علی لے کے آئے؟ میرے نبی کیا قربان چلے جاؤ، توجہ چاہوں گا دروازے ذرا ایک منٹ چلیے، توجہ دے دو اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ حضرات میرے نبی نے فرمایا تم آئے ہو یا علی لائے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، تو حضرت سیدہ نے کہا کہ نہیں نہیں حضرت میرے سرتاجی لے کر کے آئے ہیں، علی لے کر کے آئے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں دوں گا، ان لونڈیوں کی تم سے زیادہ مدینے کے اور لوگوں کو ضرورت ہے اور مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اے سیدہ میرے نبی نے نہیں دیا، میرے نبی کی غیرتانی دیکھ رہی تھی، اگر میں داماد کے کہنے پہ دے دوں تو داماد کے کہنے پر جہیز دینا، اور مگر نبی کا وہ در ہے کہ جہاں سے خالی ہاتھ کسی کو جلدی بولو لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ کہتے نبی نے فرمایا ہے میری بیٹی تم کام کرتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں اگر زخم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اے بیٹی تمہاری پشت پر نشان ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی سنو سنو، میں تمہیں دے رہا ہوں، جب تم رات کو سویا کرو تھک کر کے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا کرو، تمہاری تمام جتنی بھی تھکان ہوگی کافور ہو جائے گی۔ سیدہ کہتی ہے کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی تھکن نہیں ہوئی، یہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ اساتذہ گرامی یہ خالی ایک سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری امت کے لیے، بے شک زور سے بولے پوری امت کے، مگر ایسی نبی کی بیٹی اے ہے سبحان اللہ۔ تو حضرات عورتیں اس پر عمل کریں، اور میں اب زور سے آپ بول لیں سبحان اللہ، پھر انشاءاللہ کہیں ملاقات ہوگی تو اور تقریر لمبی تک کر دوں گا، میں بس 1 گھنٹے میں اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں۔ حضرات زور سے بولو ٹرین کس کس کے نام کی چل رہی ہے؟ ارے وہ جو بات نظام حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے نام کی ٹرین چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے؟ کیا نام ہے؟ غریب نواز ایکسپریس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے؟ حضرت نظام الدین کے نام کی ٹرینیں چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں؟
ایک اسٹیشن بھی بنا ہوا ہے. ختم کر رہا ہوں تقریر ہے بھائی صاحب. سنائی چل رہی ہے ٹرین, حضرت نظام الدین اولیاء کے نام کی چل رہی ہے ٹرین. بڑے استاد آدمی ہو حضرات, بڑے نظام الدین اولیاء کے نام کی چل رہی ہے ٹرین حضرات گرامی, اور ایک اسٹیشن بھی ہے. آپ دیکھیں ہاوڑا کے اسٹیشن پہ اعلان ہوتا ہوا دکھائے گا, ہاوڑا سے جانے والی حضرت نظام الدین کو جانے والی, ممبئی باندرا ٹرمینل میں سے جانے والی غریب رتھ ایکسپریس کوٹا ہو کر کے جائے گی رتلام ہوتی ہوئی, کہاں جائے گی؟ حضرت نظام الدین پہ جائے گی. اب دیکھیں کوٹا کے جنکشن پہ اعلان ہو رہا ہے, حضرات گرامی جے پور کے اسٹیشن پہ اعلان ہو رہا ہے, سوائی مادھوپور کے اسٹیشن پہ اعلان ہو رہا ہے. دنیا میں ہندوستان میں ہر اسٹیشن پہ اعلان ہو رہا ہے. میں نے کہا رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ آواز آئی, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی چرچا کر دیتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کے نام کی چل رہی ہے, جلدی بولو یار, کیا چل رہی ہے؟ اور اعلیٰ حضرت اب بولو ذرا, خواجہ کے نام کی چل رہی ہے, نظام الدین اولیاء کے نام کی, اعلیٰ حضرت کے نام کی, اور اشرفی لال تھانوی کے نام کا ایک ٹیمپو بھی نہ چل لیا. محکمہ جانتا ہے ریلوے, ہم نے چلائی خواجہ کے نام کی تو چل گئی, نظام الدین کے نام کی چلی تو بہت چلی, بہت چلی, کیونکہ حیث میں فیضان علی یوں چلی. اعلیٰ حضرت کے نام کی چلی, اگر اشرفی لال تھانوی کے نام کی چلا دی تو چلے گی نہیں, پٹ ہو جائے گی, ہو جائے گی. کہاں سے چلتی ہے؟ بریلی سے. بریلی سے چلی رامپور کی, کچھ بولی, پھر آگے چلتی, پھر مراد آباد کے اسٹیشن پہ کچھ بولی, اس کے بعد پہنچی امروہہ, امروہہ کے بعد حضرات گرامی ہاپور, ہاپور کے بعد جے پور, ہاپور کے بعد دلی, دلی میں بہت دیر بولتی رہی, آدھا گھنٹہ کھڑا رہی, کچھ کہتی رہی بہت دیر تک, کچھ ہلکے ہلکے کہتی رہی, پھر پہنچ گئی جے پور, جے پور سے پہنچ گئی اجمیر. کیا بولی؟ تم نے سنا؟ نہیں سنا. ہم نے سنا. کیا بولی؟ کہ بریلی سے چلی اور یہ بولی رامپور جا کے اہل حدیثوں, اے دیوبندیوں, اے وہابیوں, اے رضا کے مخالفوں, دیکھو دلی میں بولی, دیکھو جے پور کے اسٹیشن پہ بولی, دیکھو میں بریلی سے آ رہی ہوں اور بریلی کے زائرین کو میں خواجہ کے در پہ پہنچا رہی ہوں, تمہارے باپ سے روکا جائے تو تمہارے باپ سے روکا جائے. اب بڑے پجامے والا کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کتنی دیر میں آ گئی, بولو, اور یہ کہہ رہے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت مت, تو میں کیا کہیں پھر تو ہی بتا دے, تیرا ابا کہیں, کون کہیں, کیا کہیں اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت تو, اور کہہ رہے ہیں دلی کے اسٹیشن پہ انکوائری والے سے, ارے بھائی یہ بتاؤ جلدی سے بتاؤ, یہ بتاؤ کہ کتنی دیر میں آنے والی ہے, کون سی ٹرین؟ اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت ایکسپریس جسٹ ارائیو, پلیز ویٹ. مولانا تھوڑا ویٹ کریے, ویٹ میں لیٹ بھی ہو جاتا ہے. چلی اعلیٰ حضرت کے نام کی اور دنیا کو یہ پیغام دے گئی کہ جو نبی کے جس کی زندگی نبی کے عشق میں چلتی ہے, شریعت پہ چلتی ہے, اس کے نام کی ریل بھی دنیا میں چلتی ہے. اور حضرات گرامی جو سنیوں میں چلتی ہے اعلیٰ حضرت کے نام کی چل رہی ہے, اس کا چرچا گلی گلی ہے. کون سا مذہب ہے؟ مذہب جسے مٹانا چاہا امریکہ نے مگر مٹا نہ پایا. یہ وہی اسلام ہے کہ جس میں نماز پڑھنا فرض ہے. کیا ہے بھائیو؟ پھر انشاءاللہ موقع ہوا تو سید شباہت آپ کی خدمت کرے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. ایک بار اور توبہ کر لیجیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ. جہاں جاتا ہوں آباد کر دیتا ہوں ویرانے, بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائند آباد. السلام علیکم.